نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 16 سورہ کہف کا کنٹینیویشن ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور ان سے اس علم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔ بعض کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ علم جو تھا وہ نبوت ہی تھا، اور اس میں سے کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے حکم سے صرف خضر علیہ السلام کو ہی پتہ تھے، جیسے کہ ہم آگے واقعات میں دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اپنے فیصلوں کی حکمت بتائی اس سے موسیٰ علیہ السلام ایک حد تک بے خبر تھے، اسی لیے ان کے جو سوالات تھے ان پہ ان کو صبر نہ ہو سکا، اور انہوں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ نے یہ فلاں ایکشن کیوں لیا، حالانکہ اس کی حکمت ان کو نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ بینگ اے ہیومن اگر ہم بھی کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری امید کے خلاف ہوتا ہے، کوئی چیز جو نیچرل کے اگینسٹ جاتی ہے، تو ہم آٹومیٹکلی اس کے بارے میں سوال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا اس بات پر کہ آپ نے اس تختے کو کیوں توڑا، اس کشتی کو، کہ کہیں اس کشتی کے چلانے والے ڈوب نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے بیٹھنے کے بعد اس کے اندر چینجز کیے، اس کے اندر اس کو توڑا، اس میں نقص پیدا کیے۔ اسی طرح ایک بچہ جو کہ صحیح سالم تھا اور وہ کھیل رہا تھا بچوں کے بھی درمیان، اس کو جا کے بنا کسی وجہ کے قتل کر دینا، تو یہ ایک ایسا سوال تھا، ایک طرح سے ایک ایسا ڈاؤٹ تھا جو کسی انسان کے اندر بھی اٹھتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خضر علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی باتیں تھیں جو کسی کو نہیں پتہ تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کر دیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا اس واقعے کے بعد، وہ آج اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، یعنی میں نے آپ سے 2 بار سوال کیا، حالانکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے سوال کیا تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، 2 بار وہ سوال کر چکے، تو اس کے بعد اگر میں نے کوئی مزید سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا، آپ پر حجت تمام ہو جائے گی، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی اب اس سے زیادہ میں آپ کو قائل نہیں کر پاؤں گا۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والے کے پاس، یعنی ایک گاؤں کے اندر وہ دونوں جاتے ہیں اور ان سے کھانا طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسافر تھے۔ اب مسافر اگر کہیں جاتے ہیں، اگر وہ کسی سے کھانا طلب کرتے ہیں کسی گھر میں، کسی ایریا میں، تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے اور یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان کو کھانا پیش کریں، لیکن ان لوگوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنی بخیلی دکھائی اور اپنی بد اخلاقی دکھائی کہ ہر شریعت کے اگینسٹ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی دیکھیں گے آپ ہر ریلیجن میں ایک طرح سے مہمانوں کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کو بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، ٹھیک ہے، یہ ہر مومن پر اس کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی مہمانداری سے منع کر دیا، تو دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک دیوار دیکھتے ہیں جو گرا چاہتی تھی، یعنی وہ دیوار کریکشن چاہتی تھی، وہ ایسا لگتا تھا کہ دیوار گرنے والی ہے، اس کے پیچھے جو گھر تھا پھر وہ ایکسپوز ہو جاتا، تو اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، یعنی انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب وہ معجزانہ طور پر تھا، ان کا ہاتھ لگاتے ہی وہ سیدھی ہو گئی، اور انہوں نے اس کو ٹھیک درست کیا، واللہ عالم، لیکن انہوں نے اس کو درست کر دیا جیسے کہ یہاں اس کے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اب ان کا پھر سے ایک طرح سے انہوں نے کنورسیشن کی، انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا مواخذہ لے لیتے، اس کے بدلے میں ہم کھانا مل جاتا، کوئی اجر آپ طلب کر لیتے، تو آپ کو اس طرح سے کام کرنے کے بدلے بھی کچھ مل جاتا، اسی طرح ہم کھانا کھا لیتے، احسان کا بدلہ ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، یعنی اب اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تیسری بات جو آپ نے خود کہی تھی کہ اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، اگر کوئی سوال کروں تو آپ نے ایک طرح سے سوال ہی کر دیا، تو اب ہم علیحدہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی اصلیت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی آپ نے جو کویشچنز کیے تھے اب میں ان کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، جدائی سے پہلے، الگ ہونے سے پہلے خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت جو تھی اس سے انہیں آگاہ کیا. ان کو ضروری لگا کہ ہاں کسی نہ کسی مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں، ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت تھی وہ اور ہے، اور جو علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیا وہ دوسرا علم ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت تھا، حضرت خضر کو دیا گیا تھا. اسی کے مطابق انہوں نے وہ سارے کام کیے جو یہاں پر واقعات میں مینشن ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس بات میں پڑھنا کہ وہ نبی تھے، عام انسان تھے یا فرشتے تھے، تو ان تینوں کے بارے میں رائے موجود ہیں. تو اسی لیے ہمارا مین موٹیو کیا رہے گا کہ اگر ہم اس رائے کے بارے میں جائیں گے تو کافی وقت نکل جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی علم دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے بہتر کسی کے پاس کوئی دوسرا علم ہو. کبھی خود کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس دنیاوی علم بہت زیادہ ہو، کسی کے پاس دینی علم بہت زیادہ ہو، کسی کے پاس کوئی ایک اسکل بہت زیادہ ہو. اس لیے ہر کسی سے استفادہ کرنا سیکھیں، سب کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہم ہر کسی کے ٹیلنٹ سے بخوبی فائدہ اٹھا سکیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں سے کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ آگے ایک جابر بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. ایک بادشاہ تھا جو سب سے جو ہے کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، جو بھی صحیح سالم کشتی ہوتی تھی، بالکل نیو یا بالکل اس طرح سے سمجھ لیں آپ کے کام میں لائی جا سکتی تھی، تو بادشاہ بنا کسی اجرت دیے، بنا کسی اجازت کے ان سے ضبط کر لیتا تھا. اب یہ لوگ جو تھے محنت مزدوری کر کے اس سے کام کرتے تھے، تو اگر ان کا بادشاہ اگر یہ صحیح سلامت ہوتی تو ان سے یہ ان کا نقصان ہو جاتا بہت بڑا. اسی لیے خضر علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس چیز سے بچا لیا. دوسرا واقعہ کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے. یہ بچہ بڑے ہو کے بہت زیادہ سرکش اور کافر بننے والا تھا. اس کی وجہ سے یہ اپنے نیک ماں باپ کو بہت ستاتا، بہت پریشان کرتا، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کہیں وہ ان کو غلط کام پر آمادہ نہ کر دے. اس وجہ سے انہوں نے اس بچے کو اللہ کے حکم سے بچپن میں ہی مار ڈالا. اور اس کے آگے دیکھیے، ہم نے چاہا، انہوں نے یہاں پہ جو لکھا ہے نا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا. اس ہم کے اندر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہے کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت والا. تو یہاں ایک نیک اولاد کی صفات بتائی گئی ہیں. دیکھیے کہ زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ محبت کرنے والا اپنے ماں باپ سے. تو یہ ایک نیک اور صالح اولاد کی نشانی ہے. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس اولاد کو ان کی مار ڈالا تاکہ اللہ اور بہتر اولاد اس کے بدلے عطا کرے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. 2 یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یا مے بی ان کی والدہ تھی لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ان کا خزانہ جو ان کے باپ نے ان کے بڑے ہونے تک کے لیے سنبھال کے رکھا تھا وہ اس دیوار کے نیچے ہی دفن تھا. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا. تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. یعنی یہ بچے جو تھے ابھی چھوٹے تھے، اگر ان کو یہ خزانہ مل جاتا یا کسی اور کو علم ہو جاتا تو وہ یہ خزانہ چھین لیتے، ہو سکتا ہے چرا لیتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بد اخلاق لوگ تھے، کنجوس تھے. تو اسی لیے اللہ کے حکم سے یہ تھا کہ اس دیوار کو گرنا نہیں تھا، اس بات کو ریویل نہیں ہونا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور ان کی مدد کروا دی. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کسی کو بھی دنیا کے کسی کونے سے آپ کے کام کے لیے آمادہ کر سکتا ہے. اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیا بتایا انہوں نے؟ دیکھیے، میں نے اپنی رائے سے یہ کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، میں نے کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ وہ سارے واقعات تھے کہ جو اللہ کے ذریعے میں نے کیے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بھی، ہماری لائف میں، یا ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں اس پریشانی میں، تو ہم یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی، سیدھا ہم موقع کے حساب سے یا جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے حساب سے ہم جج کر لیتے ہیں یا اپنی رائے بنا لیتے ہیں. اتنا بڑا سبق ہے ان تینوں واقعات میں کہ انسان کو اللہ کی تدبیر پر، اللہ کے فیصلے پر کس قدر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے آپ کے حق میں وہ بہتر ہے. unless and until آپ وہ سب کچھ فالو کر رہے ہیں جس طرح اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر رہے ہیں، پھر اگر آپ کی لائف میں کچھ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر آپ کے لیے سوچا ہوا ہے جو آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا. تو یہاں سے آپ کو توکل کا اور آپ کے عقیدے کو اسٹرانگ کرنے کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ ملتا ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، ہم بھی آپ کے ہر فیصلے کو ایسے ہی قبول کر سکیں کہ جس طرح سے ہم نے ان واقعات میں سیکھا ہے.
اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ اس کا ذکر ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے جو سوال کیا تھا اس میں تیسرا سوال ان کا یہی تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ بتائیے، ذوالقرنین کیا ہے. ایکچولی آپ دھیان دیں گے تو قرن سینگوں کو کہتے ہیں، ذوالقرنین مطلب 2 سینگوں والا. اور یہ واقعہ کیوں پڑا تھا؟ ایکچولی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھے ان کا تاج جو تھا وہ اس طرح سا جیسے کہ اس کے 2 سینگ نکلے ہوئے ہوں، اسی لیے ان کو 2 سینگ والا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس راجہ کے بارے میں بہت مختلف رائے ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ الیگزینڈر تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ سائرس تھے. تو اس کا اصل علم اللہ کو ہے، تحقیق کرنے والے اپنی تحقیق کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کو سمجھنا اور اس سے لیسنس نکالنا. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا ریسورس پرووائڈ کر دیا تھا، انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، بہت کچھ ان کو دے رکھا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، وہ ایک راستے پر چلے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس راستے کے اوپر جانا، اس سفر کو طے کرنا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. مطلب یہ تھا کہ جب مغربی سمت میں وہ جا رہے تھے، جس ملک پر ان کو جانا تھا، وہ اس مقام پر پہنچے جہاں آخری آبادی تھی. اور وہاں کیا تھا؟ پانی ایسا گدلا تھا کہ اس کے نیچے کی سیاہی جو تھی وہ بھی نظر آتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل بلیک واٹر ہے. اور ایسا لگتا تھا جب سورج ڈوبتا تھا کہ وہ اسی کالے پانی میں ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس چشمے کے پاس ایک قوم تھی، وہاں اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ایک قوم تھی ان کے پاس. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. یعنی اگر آپ چاہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، یعنی سزا دے کیونکہ وہ سرکشی کر رہے تھے، یا پھر آپ ان کے بارے میں کوئی بہترین فیصلہ کریں، ان کو کسی طرح سے بھی قائل کریں، تو یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے بھی لوگ ان لوگوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے. تو یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر بھیجا اور ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرنے کا ان کو حق دیا جس سے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ چاہے تو قتل کریں، قید کریں یا ان کو چھوڑ دیں، آپ کے اوپر ہے. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے. یعنی جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، اس کو اس کی غلطی پہ پکڑا جائے گا اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. یعنی جب وہ اس کی ڈیتھ کے بعد بھی اسے ملے گا اور ہم دنیا میں بھی اسے سزا دیں گے کہ جو غلط کام کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان والے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ دیں گے اور ہم انہیں اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. یعنی ان کے کاموں میں ان کو اور مدد دیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہترین بدلہ دے گا. پھر اس کے بعد وہ اور راہ کے پیچھے لگا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سفر طے کیا، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف گئے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی تھی. یعنی وہ مشرقی سمت کی آخری آبادی تھی جہاں سے سورج طلوع ہوا کرتا تھا، سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی قوم تھی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے وہ میدانوں میں رہتے تھے، کھلے ایریا میں رہا کرتے تھے، نہ وہ لباس پہنا کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا تھا کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی، یعنی ڈائریکٹ سورج کی کرنیں UV ریز ان پر پڑا کرتی تھیں. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کون کون سی صلاحیتیں دی تھی اور انہوں نے کیا کیا، اس باتوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک اور سفر کے سامان میں لگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے سفر کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے کونے کونے میں بھیجا. اب ان کا رخ کسی اور طرف ہوا، ایک اور طرف اللہ نے انہیں بھیجا، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا. ٹھیک ہے، 2 دیوار، یہاں پر 2 پہاڑ بھی مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں ایک کھائی ہے، اس کھائی کے اندر آبادی موجود تھی. وہ لوگ کون تھے؟ یاجوج اور ماجوج، اور وہ لوگ بہت زیادہ قتل غارت گیری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ بتایا کہ ان کے پاس ایک ایسی قوم تھی جو بات کے قریب بھی نہیں تھی سمجھنے کے. یعنی ان لوگوں کی لینگویج ڈیفرنٹ تھی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ دوسری زبان میں بات کرا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اب یہاں پر یہ ہے کہ
وہ بول رہے ہیں ذوالقرنین، اس کا مطلب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا جب ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کس ذریعے سے ان کو ٹرانسلیشن ہوئی؟ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ذوالقرنین تھے ان کو ہی، صرف ان کی باقی فوج کو نہیں، صرف ان کو اللہ کی طرف سے ان کی زبان کو سمجھنے کا اللہ نے علم سکھایا ہوگا، یا ان کے سامنے ان کی ترجمانی ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو براہ راست اس چیز کا علم دیا ہوگا، اللہ عالم۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ نہیں سمجھ رہے تھے، اور اب لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، اس کے بیچ میں خلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس چیز کا علم دیا۔ پھر کیا بولتے ہیں وہ؟ یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج یہ دو قومیں تھیں، اور حدیث کے مطابق بھی جو یہ نسل انسانی میں سے ہی ہیں، یہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہیں کہ کوئی اور حیوانات یا کوئی اور اسپیسیز ہوں گے، انسانی نسل میں سے ہی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے یہ زیادہ شدید اور زیادہ غصے والے، زیادہ لڑاکو تھے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جہنم کا ایک بڑا حصہ جو ہے اسی قوم سے بھرا جائے گا، تو یہ فسادی تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوگ کہ تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمیں ان سے چھٹکارا دے دیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں کہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم لوگوں کو پریشان کرنے آتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، کوئی ایسی ایک دیوار بنا دیجیے جس سے یہ کود کر ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں نہ آ سکیں، جہاں پہ بھی یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو ذوالقرنین کیا جواب دیتے ہیں کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں، تم کیا کرو، صرف لیبر کی طرح میری مدد کرو، یعنی مجھے مین پاور چاہیے تاکہ میں کنسٹرکشن میں ہیلپ کرا سکوں، کنسٹرکشن کے لیے گائیڈ کر سکوں، ٹھیک ہے، قوت طاقت سے تم میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی، یعنی لوہا بہت سارا جمع کر کے ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا، لوہے کی چھوٹی چھوٹی سی چادریں ان کو کھڑا کر کے حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ اب لوہے کو ایک دم تیز آگ سے جلایا گیا تاکہ لوہا تھوڑا سا میلٹ ہو کے آپس میں مرج کر جائے، ایک پوری طرح سے دیوار بن جائے، ایک سیدھی کھڑی ہو کے۔ تو لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا، فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اس دیوار کے اوپر جو لوہے کی تھی مزید پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس سے کیا ہوگا، اور اس کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ جائے گی، اور وہ دیوار ایسی ہو جائے گی کہ کوئی بھی انسان اس کو توڑ نہ سکے، اتنی مضبوطی اس میں آ جائے گی۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یعنی وہ لوگ اب نہ ہی اس کے عبور کر سکے کہ چڑھ کر آ جاتے، یعنی وہ دیوار اتنی لمبی تھی، اتنی اونچائی تک بنائی گئی تھی، اس کے علاوہ اس کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی چھید نہیں ہو سکتا تھا اس کی مضبوطی کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کرے، پوری ایفرٹس ڈالے، پھر کہتے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے۔ انسان کبھی کوئی کام کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کر لیا، مجھے تو اس کا ریوارڈ ضرور ملنا ہے، ہمیشہ اپنی امید اللہ سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی اس کام کو اپریسیشن ملے گا، ادروائز اللہ نہیں چاہے گا تو کتنی بھی ہم محنت کر لیں وہ نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کی یہ صفتی رہی ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے بعد، اپنے ایفرٹس ڈالنے کے بعد اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم وہ کچھ نہ کر سکیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے بہت لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے فضائل حاصل کر سکتے ہیں جو باقی لوگ جن سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ھذا رحمت من ربی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے۔ یہ دیوار کب گرنی ہے اس کے بارے میں احادیث میں بھی مینشن ہے، قیامت کے قریب یہ واقعہ ہوگا کہ اس وقت میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، تو کس طرح سے اللہ کے حکم سے یہ دیوار گرے گی یا وہ اس میں چھید کریں گے، تو یہ واقعہ ہونا ہے قیامت کے قریب۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، یعنی چاروں طرف سے پہاڑیوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے یاجوج ماجوج، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایونٹس ہیں، بیک ٹو بیک ہوں گے، کتنا ٹائم ہوگا اس کے بیچ میں اور بھی واقعات ہوں گے، جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس سے پہلے علامات قیامت ہے، تو وہ سائنس کے اندر یہ سارے واقعات مینشن ہیں،
सूर फूंक दिया जाएगा, फिर हम सबको इकट्ठा करके जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। जितने भी लोग होंगे सबके सब के सामने ला के अल्लाह ताला जहन्नम को खड़ा कर देंगे। और आपको पता है ये जहन्नम एक बीस्ट की फॉर्म में आएगी, एक ऐसा बड़ा जाइंट बीस्ट होगी जिसको फरिश्ते जंजीरों से पकड़े हुए होंगे और वो दहाड़ रही होगी। अब हमारे इमेजिनेशन में तो एक घाटी आती है और हमें लगता है कि हाँ बहुत गहराई में एक घाटी है अंधेरी जिसमें आग ही आग है। फिर इस हदीस में हमने ये पढ़ा कि वो एक बीस्ट की फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इंसान को दहशत दिलाने के लिए भी हैं कि वो ज़िंदा है, वो घाटी भी एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि आप उससे बच के निकलने की कोशिश करेंगे तो आप बच जाएंगे, वैसे भी वो बहुत गहराई में है। तो आप किसी कुएं का अगर आपने मुशाहिदा किया हो या आप अंधेरे में किसी माउंटेन टॉप पर हो और आप नीचे का एरिया देखें कितनी गहराई में, तो एक अजीब सी दहशत आती है इंसान को। और ये इमेजिन करें कि उसके अंदर आग जल रही है, बिल्कुल रेडनेस है चारों तरफ, एकदम धुआं धुआं के वो कालक तक चला गया। तो ये सारा मंजर क़यामत का खींचा गया है, वो सामने आएगी और काफिर उसके सामने खड़े होंगे और जिस को जहन्नम देख लेगी वो उसके अंदर जहन्नम में जाना ही है। यानी जहन्नम के अंदर कौन कौन लोग जाएंगे ये ऑलरेडी अल्लाह ताला के इल्म में है। अब हम लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि चाहे तो अपनी ज़िंदगी सही गुजारें, और ये सब अल्लाह के इल्म में है कि मेरा फ़ला बंदा अपनी इस्लाह करके सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला हमें जानबूझ के जहन्नम में डालेंगे। जो दुनिया में अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है उसका सही इस्तेमाल करें, इन चीज़ों से पहले से ही अपने आप को बचाने की कोशिश करें। कौन लोग होते हैं वो जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं, जो अल्लाह को याद ही नहीं कर पाते थे, जो इतना ज़्यादा मशगूल हो गए थे अपने कामों में कि वो अल्लाह की याद में ही नहीं रहते थे और हक बात सुनकर भी नहीं सुनते थे, जो उनको बताया जाता था उस पर तवज्जो ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो और बंदों को मेरा हिमायती बना लेंगे, यानी कि उनको अल्लाह से कोई बचा सकता है? सुनो, हमने तो इन कुफ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की हुई है जो अल्लाह के मुनकिर हैं, जो अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हैं, नाशुक्र हैं। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं बाएतबार आमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन लोग हैं। वो हैं जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई। दुनिया में आपने बहुत मेहनत की, आपने दिन रात एक करके अपनी डिग्री हासिल की है, बहुत मेहनत करके आपने वो जॉब हासिल की है, पूरी कोशिशों में आप लगे हैं, या फिर आप ये समझें कि आप नेक अमल करे जा रहे हैं लेकिन आपका ईमान ही ऐसा नहीं है, ईमान डाउटफुल है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप इसी गुमान में होंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो काम अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर काम की आपके लिए आपके पास सनद हो कि वो सुन्नत से साबित है और उसकी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा है, वही काम काबिल कबूल होंगे, वही कोशिशें कबूल होंगी जो ईमान के साथ मशरूत है। यानी ईमान नहीं है तो कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया, यानी वो नहीं मानते थे कि वो दोबारा उठाए जाएंगे, ना वो अंबिया की बात माना करते थे, इसलिए उनके अमाल गारत हो गए। बस क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न कायम ना करेंगे। क़यामत के दिन उनका जो नामे अमाल होगा उसमें कितनी भी नेकियां होंगी वो सब ऐसी हो जाएंगी जैसे राख, जब हवा चलती है तो राख उड़ जाती है, बेवज़न होंगी उनकी सारी नेकियां। हाल ये है कि उनका बदला जहन्नम है क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, यकीनन उनके लिए अल फिरदौस है, उसके बागात होंगे, जन्नतुल फिरदौस की बागात। अल्लाह ताला जन्नत का सबसे आला दर्जा उनको देंगे जो ईमान ला के अच्छे अमल करेंगे। जितना अच्छा अमल होगा हमारा उतना लेवल हमारा ज़्यादा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो अल फिरदौस का करो, अल्लाह से सबसे बेस्ट मांगिए। हमारे अमल ऐसे हैं ही नहीं कि हम सारी ज़िंदगी भी अल्लाह की इबादत करें तब भी हम इस लायक हो कि हमें जन्नतुल फिरदौस मिले, लेकिन अल्लाह की शान तो ऐसी है ना कि आप अल्लाह से जितना उम्मीद लगाएं उसके मुताबिक कोशिश करते रहें आप, जितना आपसे अमल हो सके, लेकिन आप अल्लाह से तो उम्मीद लगाएं। अल्लाह ताला तो अपनी शान के हिसाब से आपको कुछ भी दे सकता है। अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, आपसे खुश हो गया, तो अल्लाह के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या करें, इसलिए हदीस से भी है कि आप हमेशा अल्लाह से अल फिरदौस का सवाल करें क्योंकि वो जन्नत का आला हिस्सा है, वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं।
جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا کہ وہاں سے کبھی نکلیں کہیں اور جائیں، یا وہ اکتا جائیں گے، وہ بور کبھی نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جتنا کچھ ہے، آپ وہ سب اگر لکھنا بھی چاہیں گے تو جتنے سمندر ہیں آپ ان سب کو انک بنا دیجئے اور تب اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریے، تب بھی آپ کے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سارے سمندر سوکھ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کے قابل ہے کہ انسان زبان سے تو کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی جو کلمات سنت سے ثابت ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم کنٹینیوس ان دعاؤں کو پڑھیں۔ تو کوشش ہے کہ اس چیز کی کہ ہم ذکر میں لگے رہیں، کچھ حد تک تو ہم اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اگر وہ سمندر بھی سوکھ جائیں اور اس سے زیادہ بھی آ جائیں تب بھی نہیں لکھ پائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے، جو بھی اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، تو اسے کیا چاہیے؟ اوبویسلی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، تو کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کریے، عملاً صالحاً، پلس اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، یعنی آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ اسپینڈ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی لوگوں میں چرچا نہ کریں۔ وہ بالکل ایسا ہوگا کہ آپ نے لوگوں سے چاہا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو وہ عبادت آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کری، تو یہ کہا جائے گا کہ جاؤ ان سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ جتنا آپ کا اخلاص زیادہ ہوگا تو اتنا عمل کے بعد آپ کے دماغ میں یہ رہے گا آلویز کہ کسی کو بھی میرے عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ پرائیویٹ ہوگا، جتنا زیادہ لوگوں سے چھپا ہوگا، اتنا خالص ہو جائے گا۔ اسی لیے 99% تو یہ کوشش آپ کریں ہی کریں کہ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ ہمیشہ چھپا کے ہی کریں، چاہے آپ کے برابر میں کوئی کیوں نہ کھڑا ہو، اگر جتنا ہو سکے آپ اس سے چھپا لیں۔ لیکن جن کاموں میں آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، جیسے یہ بتایا نا، صدقہ اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو، دونوں ہی اچھا ہے، لیکن چھپا کے زیادہ بہتر ہے۔ تو کسی اور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی اور کو راستہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جس کا کسی کو آئیڈیا بھی نہ ہو، وہاں پہ آپ لوگوں کے بیچ میں بھی، مطلب ان لوگوں کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ پھر سورہ مریم سٹارٹ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اب اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حبشہ ہجرت کری تھی مسلمانوں نے، تو حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اور اس کے جتنے فالوورز تھے وہ سب اس سورت کی سٹارٹنگ کا حصہ حضرت جعفر کی زبانی سنتے ہیں۔ جب حضرت جعفر جو کہ مسلمانوں کے گروپ میں تھے، جو ہجرت کر کے گئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ جب ان کے سامنے مشرکین نے یہ سوال ڈالا کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو خدا نہیں مانتے، تو اس طرح ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا بلیو کرتے ہیں ہمارے مسیح کے بارے میں؟ تب انہوں نے یہ آیات بتائیں کہ وہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ جب یہ آیات قرآن کی پڑھ کے سنائی، اور آپ دیکھیے وہ قرآن لے کے نہیں گئے تھے، کیسے سنائی انہوں نے؟ ان کو یاد تھیں، ان کو حفظ تھیں، کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ کے سامنے قرآن کی آیات آپ کی زبان پر ہونی چاہیے، چاہے عربی نہ ہو، کیونکہ عربی کا ایفیکٹ تو بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ایک آیت جو امپورٹنٹ لگتی ہے اسے یاد کریں، چاہے عربی نہیں ہے تب بھی اردو تو کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ، یا انگلش یا ہندی، جس بھی فارم میں ہم چاہتے ہیں، تاکہ کبھی کسی کو بتانا ہو تو ہمارے پاس وہ دلیل موجود ہو۔ تو اس چیز میں اپنا ٹائم لگائیے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا، لیکن اس کو ہم نے لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پڑھ کے سنائی تو ان لوگوں کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا اس پچھلے سپاروں میں بھی کہ وہ ایسے روتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ پھر کیا بتایا آگے کہ جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی۔ یہاں پہ یہ بتایا کہ زکریا علیہ السلام چپ کے دعا کرتے تھے۔ جتنا آپ اکیلے میں اور ہلکی آواز میں دعا کرتے ہیں، اتنا زیادہ یہ ہے کہ وہ خالص ہوتی ہے۔ اپنے رب سے آپ خفیہ طور پہ بات کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو خود محسوس کریں گے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور جب آپ تنہائی میں دعا مانگتے ہیں تو کون سی والی دعا زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور آپ کے دل کو زیادہ ٹچ کرتی ہے۔
انہوں نے کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بال سارے سفید ہو گئے ہیں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں نہایت ہی کمزور ہو چکا ہوں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ پرووائڈ کرتا تھا۔ مقصد کیا تھا ان کا مانگنے کا؟ کہ وہ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ جیسا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بھی پڑھا تھا کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے ایسا رزق دیکھا جو بے موسم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرووائڈ کیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے پرووائڈ کر سکتا ہے، تو انہوں نے وہیں کے وہیں دعا مانگی۔ تو میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسی وقت دعا مانگی یا کسی وقت دوسرے وقت کی دعا کا ذکر ہے، تو انہوں نے جو اللہ سے دعا کری، ان کلمات کو یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ کہ ان کی جو یہ وراثت تھی، ان کے پاس جو یہ میراث اللہ نے دی تھی، ان کو علم دیا تھا، کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی اور رشتہ دار اس کا اہل ہی نہ ہو، اسے سنبھال نہ سکے، تو میں اپنی اولاد کو بہترین تربیت دوں تاکہ وہ لوگوں کو اس کام کو آگے بڑھاتا رہے۔ لوگوں میں کون سا کام؟ اللہ کی دین کا، اللہ تعالیٰ کی تعارف کا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اویئر کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں گے انبیاء کی دعا بھی کیسی ہے، انہوں نے دنیا نہیں مانگی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کیونکہ انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے نا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد وہ علم سیکھے اور وہ لوگوں تک پہنچائے، اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو، یعنی ان کے خاندان کا بھی، آل یعقوب کا بھی جانشین ہو۔ میرا رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے، جو اولاد تو مجھے دے اس سے تو راضی بھی ہو جانا۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے کلمات ظاہر کیے کہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسٹنٹلی کیسے دعا قبول کی اپنے بندے کی۔ تو جو یہ کلمات انبیاء کی زبان سے نکلتے ہیں اور ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی اللہ کی بڑائی کرنا دیکھیے، ان کی اللہ کی تعریف کرنا دیکھیے، تو یہ دعا کے آداب ہیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ایسے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا بھی ہے۔ کیا خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام رکھا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا، یعنی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود دیا، اور اس سے پہلے کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکی ہے۔ اب آپ نے دعا مانگی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد آپ خود یہ سوال کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو دعا مانگنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ رہتا ہی ہے تھوڑا بہت، کہ یہ تو بالکل ممکنات میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان ہے اور رب ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، انسان کو ایک کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے، حالانکہ ان کا عقیدہ اسٹرانگ تھا، ان کو پتہ تھا کہ آخرت ہوگی۔ تو یہ کیوریوسٹی ہونا اس چیز کے کہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو، یہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ڈاؤٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکایتیں کرنا، اللہ کو چیلنج کرنا کہ اللہ یہ کر کے دکھائیے تو میں ایمان لاؤں گا، یہ چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، یعنی اس سے پہلے آپ بھی کچھ نہیں تھے، میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو خلق کرنا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اگر کن کہہ دے تو ساری دنیا قائم ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے، کوئی سائن جس سے میں سمجھ سکوں کہ ہاں یہ خوشخبری مجھے ملنے والی ہے، کہ تیرے لیے علامت یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا باوجود بھلا چنگا ہونے کے، یعنی آپ ہیلدی ہوں گے، آپ صحت مند ہوں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن آپ 3 راتوں تک کسی شخص سے نہ بول سکیں گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اب وہ آ کے چاہے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہر حال میں لوگوں تک میسج دینا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا تڑپ ہوگی ان کی، کہ لوگوں کو جا کے بول رہے ہیں کہ آپ اہتمام کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اور خود بھی کر رہے ہیں، اشاروں سے بولیے، زبان سے بولیے، لکھ کے بتائیے، پڑھ کے سنائیے، جیسے بھی ہو، لیکن لوگوں کو اویئر کرتے رہیے، اپنے آس پاس والوں کو بھی بتاتے رہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اے یحییٰ، اب یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بعد اب یحییٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر ہے کہ چاہے وہ ابھی بچے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا حکم دیا کہ آپ کیا کریں گے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے،
اللہ نے حکم دیا ان کو، ان کی کتاب یہاں پہ تورات اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اس کو عمل میں لے آئیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو اپنے اندر بسا لیں، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمر میں ہی ایسی حکمت دے دی تھی، ایسا علم دے دیا تھا جو باقی لوگوں کو نہیں تھا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پاکیزہ بنایا تھا، وہ بہت پاک سیرت انسان تھے، وہ پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہیں تھا۔ یہ ساری کوالٹیز ایک نیک انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو کہ اللہ نے اپنے نبوت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا۔ ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، گناہ نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں بھی کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام ان کے اوپر بھیجا، اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، یعنی ہر حالت میں ان کے لیے سلامتی ہے۔ پہلا واقعہ یہی کہ جب وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اس کے بعد جب وہ اصل ایکچولی دنیا میں ان کی ڈیتھ ہوگی، اور پھر جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، جب سارے لوگ اس وقت ٹینشن میں، ہولناکی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی میں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوالٹیز ہمیں بھی اپنے اندر ڈالنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی میں رکھے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر، جب کہ وہ اپنے گھر سے نکلی، لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی لوگوں سے الگ ہو کے وہ بالکل یکسوئی میں اللہ کی عبادت کرنے لگی، جو مشرق کی طرف تھا، بیت المقدس جو تھا اس سے مشرق کی سائڈ تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب وہ عبادت میں مشغول تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یعنی کامل انسان کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ایک شخص کی طرح وہ ان کے سامنے بے دھڑک آ گئے۔ اچانک سے کوئی آپ کے سامنے ہو جہاں آس پاس کوئی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اوبویسلی وہ ڈر گئیں کہ یہ کبھی کوئی بری نیت سے نہ آیا ہو، ایک اکیلی لڑکی ہے اور سڈنلی ایک مین آپ کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پہلا ریئیکشن یہی ہوگا، اپنی سیفٹی۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام سے وہ ڈر گئیں، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہی ہو، بلکہ تیرے رب کا ہی قاصد ہوں، اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ جو ہے ایکچولی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، انہوں نے ان کو اویئر کیا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے وہ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر اللہ کا ڈر ہے تو میرے ساتھ کوئی غلط کام کا ارادہ نہ کرنا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، نہ میں ہی بدکار ہوں، یعنی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہی کسی انسان نے مجھے چھوا ہے کبھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہونا ہی تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے اللہ کے حکم سے ان کا حمل ٹھہر گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا اور ان کا حمل ٹھہر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاکیزہ بچے کی بشارت عطا فرمائی اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک معجزہ ہوگا، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان کی پیدائش کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کسی انسان کے ایک بچہ پیدا کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خلق کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ واپس بلا سکتا ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس وہ حمل سے ہو گئیں، پھر اس کے بعد وہ انہوں نے کنسیو کرا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، وہ لوگوں سے بالکل الگ ہو کر ایک دور کی جگہ جا کے وہاں پہ عبادت کرنے لگیں۔ پھر درد زہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، اب جب لیبر کا ٹائم آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھیں، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی، یعنی انہوں نے موت کی آرزو کی اس ڈر سے کہ اب جب یہ بچہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ میرے کردار پہ باتیں اٹھائیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، وہ میری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ اس چیز سے ان کو بہت ڈر لگا، بہت وہ خوف زدہ ہوئیں، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ کاش میں مر ہی جاتی، یہ واقعہ نہ پیش آتا۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آپ جو ہیں پریشان نہ ہوئیے،
کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پیروں سے، آپ کے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ بہ رہا ہے جس سے آپ پانی پیجئے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے تاکہ سامنے تر و تازہ کھجوریں جو پکی ہوئی ہیں وہ گر جائیں۔ اس طرح اللہ نے ان کو کھانے کا انتظام کر دیا۔ اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ ان کی شریعت میں یہ روزہ تھا، اس روزے میں ان کو بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی، وہ اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں بول سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اگر کوئی انسان آپ کو ملتا ہے آفٹر دا بیبی از بورن، اس بیبی کو لے کے آپ جائیں گے تو لوگ آپ سے سوال کریں گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں، مطلب آپ کو اشارے سے بولنا ہے کہ میں نہیں بولوں گی، آج میرا روزہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ اب پہلا ریاکشن انسان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ انمیرڈ ہیں، تو لوگوں کے مائنڈ میں کیا چیز جائے گی کہ تو نے غلط کام کیا، تو نے بہت بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، ٹھیک ہے۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ کچھ نہیں بولی، انہوں نے صرف اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے۔ بچہ بول اٹھا، اللہ کے حکم سے بچہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ تو وہ اپنے آپ ہی اس عمر میں جس ٹائم پہ وہ بالکل ابھی گود کے بچے تھے وہ بول اٹھے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ بابرکت مطلب اللہ تعالیٰ کا دین، اس پہ ثابت قدمی رہنا، دین کا علم ہونا، نبوت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اللہ نے انہیں برکت دی ہے جہاں بھی وہ ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ابھی وہ گود میں ہی ہیں لیکن ان کو یہ ساری چیزیں بولنی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے ہر شریعت میں ہی، اور جب تک بھی میں زندہ رہوں اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، یعنی اپنے مجھے ماں کا فرما بردار رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے یہی سکھایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں یا بدبختی کروں یا کچھ بھی برا کام کروں۔ مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیے جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم۔ آپ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم لکھا ہوا ہے، صرف مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان سے دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی نبی کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ اس طرح نہیں پکارا گیا۔ آپ دیکھیں گے نا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے بار بار بنی اسرائیل؟ تاکہ اس قوم کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام تو کیسے تھے، تمہارے فادر کیسے تھے اور تم کیا کر رہے ہو۔ ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہی بات حق ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں، لیکن یہی ایکچول ماجرا تھا کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں نبی بنایا، نہ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں اور خود ہی بن گئے یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں۔ اب خود اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی نیڈ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اگر آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فرقے یعنی یہ اہل کتاب کے الگ الگ فرقے بھی ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ڈفرینٹ گروپس میں ہو گئے۔ ایسے یہود ان کو ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ، انہیں جادوگر سمجھتے تھے، لیکن عیسائی ان کو خدا ہی کہنے لگے یا خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ان کے الگ الگ فرقے بن گئے۔ پس کافروں کے لیے ہلاکت ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی سارے ڈاؤٹس اس دن کلیئر ہو جانے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے، مسلمانوں کے بھی جتنے غلط عقیدے ہیں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اس دن۔ لیکن آج تو یہ ظالم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی جب دنیا میں ہیں جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے، اس لیے لوگوں کو بتا دو، ان کو اویئر کر دو تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکیں، جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر جائیں گے۔
اس کتاب میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، صدیقاً نبیہ، سچے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکیں. میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا، ان کو نبوت دی یا ان کو موت کے بعد کے بارے میں بتایا، یہ ساری چیزیں یا عذاب کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ آپ کو نہیں ہے. تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا، میں آپ کو صحیح گائیڈ کروں گا. میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے. اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولادیں ایسی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نوازیں، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں. تو اگر وہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آپ یہاں دیکھیں کہ وہ کتنی محبت سے اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ کوئی غلط کام ایسا کر رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں انہیں صحیح غلط کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. اس سچویشن میں ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا اور ہم نے زیادہ دنیا دیکھی، ہمیں زیادہ تجربہ ہے. تو اس سچویشن میں اگر وہ حق کی بات بتا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بتا رہے ہیں، تو بچوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی انا پہ نہ لے جائیں. یعنی ان کو ایسا نہ کہیں کہ دیکھیے آپ کو نہیں پتا، مجھے زیادہ پتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسلام ہم لوگوں کو کیا سکھاتا ہے کہ انسان کو حق بات بولنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، چاہے اس کے اندر آپ کے پیرنٹس کیوں نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلا حق تو ماں باپ کا ہے کہ آپ ان کو بھی گائیڈ کریں، آپ کی فیملی ممبرز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ہم کو یہ اویئر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اس نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. یعنی اگر تم نہیں گئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اس قدر ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ انہوں نے ان کی بات سن کے ہی نہیں دی. سن اگر تو پاس نہ آیا تو میں مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، یعنی اس گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی. کہا اچھا تم پر سلام ہو. یعنی اب وہ جاتے ٹائم بھی ان پہ سلامتی دے کے ان کو سلام کر کے جا رہے ہیں. میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے. یعنی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ توبہ میں ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا کرنے کو بالکل منع کر دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کرتا رہوں گا. پھر اس کے بعد اس آیت کے بعد انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا علم کا حکم آ گیا تو انہوں نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کرنی بند کر دی. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. یعنی اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولادیں دیں وہ ان دونوں کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا. ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. تو اگر آپ بھی نیک ہیں تو آپ کی نیکی جتنے درجے کی خالص ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی چوز کر سکتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جتنی انسان کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں تک کو بھی نوازتا رہتا ہے. جیسے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان کے جتنے انبیاء ہیں آپ یہ دیکھیے میجورٹی آلموسٹ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں. اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرو جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا. موسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر ہے کہ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات پہ نشان وہ ڈالی ہے، ہماری نظر ڈالی ہے تاکہ ہم ان سے مثالیں حاصل کریں اس واقعات کی جو اس سے پہلے ڈسکس ہو رہے تھے. ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا. یہ پہلا انسیڈنس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ان کو کسی طرح کی وحی نہیں آئی تھی، نہ انہوں نے اللہ سے بات کری تھی. تو یہاں پہلا وہ واقعہ مینشن ہے، وہ اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا. یعنی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو چوز کیا، ان سے بات کی، ہم سے ہم کلامی کی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے کیونکہ میرا کام آسان ہو جائے گا، تو اس طرح سے ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا.
پھر یہ بتایا کہ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں پھر ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام یہاں پہ مینشن ہے۔ دیکھیے ادریس علیہ السلام کا بھی نام مینشن ہے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی مانے جاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہی کیا کیا، سب سے پہلے کپڑے سیے اور کیا کیا، انہوں نے لکھنا، قلم سے لکھنا، ایک طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے نسبت سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ادریس آپ دیکھیں گے درس دینے والا ایک طرح سے، تو ادریس ان کے نام سے بھی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ آیت سجدہ ہے، اس لیے آپ لوگ بھی سجدہ کر لیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں تک جن انبیاء کا ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، اپنے رحمان کی جب آیات پڑھتے تو رویا کرتے تھے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہیں تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کی آیات کو پڑھتے رہیے، ان کی تلاوت کرتے رہیے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہیے۔ ایک طرح سے ہمارا اللہ سے کنیکشن اسی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد کی جو قوم آئی، اس کے بعد کے جو لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی۔ ان کا کنیکشن جب ویک ہوا تو سب سے پہلے انسان کی نمازوں پہ اثر پڑتا ہے، اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہے، وہ دنیا میں ایسا لگ جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں، کہ اس میں اس کا وقت نکلتا جاتا ہے۔ میں بھی ایسا ہو کہ آپ جان بوجھ کے نماز قضا نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن آپ کام میں ایسے پھنس گئے ہوں، اتنا زیادہ آپ انگیج ہو گئے ہوں کہ آپ سوچتے ہوں کہ ابھی بس ہاتھ کا کام پورا ہو جائے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اور آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، یا آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو کوشش کریں کہ بیچ میں کام روک کے فرض کی ادائیگی کم سے کم کر لیں، اگر کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، انلیس یہ ہوگا کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اپنی نمازیں چھوڑی اور اپنی نفسانی خواہشات۔ جب آپ نماز چھوڑیں گے تو نماز نہ پڑھنے والے آٹومیٹکلی گناہوں کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی نمازیں آپ کے گناہوں سے بھی بچاتی ہیں۔ نماز چھوڑنا آپ کو غلط راستے پر بھی لے جائے گا اور آگے آپ کا اور زیادہ نقصان ہوگا، بجز ان کے جو توبہ کر لیں۔ اب اس کے بعد کیا راستہ ہے کہ صرف آپ توبہ کر سکتے ہیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ جو اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنتوں کی، جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، اور ان کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کر رکھا ہے۔ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ جنت میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، صرف سلام ہوگا ان کے لیے، وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی ہے نا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں انہیں کسی طرح کے کوئی گندگی نہیں پیش آئے گی، نہ وہ بول و براز کریں گے، یعنی ان کو باتھ روم کی بھی نیڈ نہیں ہوگی، نہ ان کے منہ میں تھوک آئے گا۔ ان کے برتن اور کنگیاں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی، بخور، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ گھر میں جو دھونی دیتے ہیں، جس طرح سے ہم اگربتی ٹائپ جلاتے ہیں، اس کی خوشبودار لکڑیاں ہوں گی۔ ان کا پسینہ بھی مشک کی طرح اس کی خوشبو ہوگی، اور ایسے ہی ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال کا ایک طرح سے یہ بتایا ہے کہ کوئی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کتنی خوبصورتی ہے، اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور جنت میں اور کام ہی کیا ہوگا، جس طرح آپ دیکھیں گے نا فرشتے اپنے کاموں میں لگے ہیں، پلس وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اسی طرح جنتی جو ہیں وہاں پہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو تقوی والے ہوں، جو متقی ہوں۔ دیکھیے من کانا تقیہ، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہی جنت کے وارث ہیں۔
ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر ہی نہیں سکتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے اس کا وہ کیا کہ آپ زیادہ جلدی مجھ سے ملاقات کرنے آیا کریے. ان کی خواہش تھی کہ وہ کنیکٹڈ رہیں، ایک طرح سے ان کو روحانیت فیل ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. اس پر یہ آیت اتری کہ ہم تیرے رب کے حکم سے تیرے رب کے حکم کے بغیر اتر ہی نہیں سکتے. جب اللہ کا حکم ہے تبھی وہ آپ سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھولا ہوا نہیں ہے. آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب تو وہی ہے. اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس کی آپ عبادت کریں اللہ کے سوا؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ جو مشرکین کا یہاں پہ سوال تھا. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی تو پیدا کیا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے. اس پنشمنٹ کو بھی امیجن کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر ان آیات میں بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں شیطان کے فالوورز ہیں. انفیکٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کو اور شیطانوں کو، شیطان مطلب یہاں پہ جنات بھی مراد ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل جہنم کے پاس لا کے کھڑا کر دیں گے. ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے. یعنی جتنے بھی گروپس ہیں جتنے بھی لوگوں کے گروپس ہوں گے جو دنیا جب سے بنی ہے تب سے آخری وقت تک جتنے لوگ ہوں گے، سارے جو نافرمان لوگ ہیں ان سے نکال لیے جائیں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو جہنم کے پاس کھڑا کرے، سب کو دکھائے تاکہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا مظاہرہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچایا، اللہ کی توفیق سے ہم نے نیک عمل کیے. اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو تو اس میں جانا ہی ہوگا، ان کو تو آئیڈیا ہو ہی جائے گا کہ ان کی کتاب الٹے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جسے وہ بچا لیں. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کی مجلس شاندار ہے. جب دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں ہوتی تھی اور اللہ نے انہیں بہت ٹھاٹ دیا ہوا تھا، اسٹیٹس دیا ہوا تھا، اس وقت وہ بالکل اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو زیادہ شاندار ہے اور بڑی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان عمومی طور پر اس وقت میں بھی کمزور طبقے میں ہی تھے. پھر یہاں پہ اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے پہلے غارت ہو چکے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہی، جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بہت زیادہ تھے. کہہ دیجئے جو گمراہی میں تم ہو اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب تک وہ اسی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، کس کا کیا انجام ہونا ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، اس میں اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. باقی رہنے والی نیکیاں تو تیرے رب کے نزدیک زیادہ ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. یعنی وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہیں گی اور وہی نیکیاں پائیدار ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، آخرت میں اپنا انجام بہتر کرنے کے لیے ہوں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا جتنی زیادہ چھپی ہوئی ہوں اتنی خالص ہوں گی، وہی باقی رہیں گی ثواب کے اعتبار سے. کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی. یعنی ایسے فخریہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ان کو دے رکھا ہے تو ان کو آخرت میں بھی ملے گا. کیا وہ غیب پر مطلع ہیں یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. اس کا جو شان نزول ہے یہ بتایا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم تفسیر میں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو آیات نازل فرما رہے ہیں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے
جو رسول اللہ کے ساتھ پیش آتا ہے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو یہ آیات اتارتے ہیں تو اس میں پورا سوال بھی مینشن نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو تفسیر یا تھوڑی سی اس کے بارے میں اور جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو ترجمے کے علاوہ بھی. تو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے، ان کے ذمے حضرت خباب بن ارد کا قرضہ تھا. حضرت خباب جو ہیں وہ مسلمان صحابی تھے جو آہن گیری کا کام کرتے تھے، یعنی لوہے کا کام کرتے تھے. حضرت خباب نے اسے اپنی رقم کا مطالبہ کیا اور تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا. یعنی اس نے ایک طرح سے مذاق کے طور پر یہ جو اس کا دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی اولاد دے گا، یا اس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. جس اولاد کی اور مال کی یہ بات کر رہے ہیں ایکچولی اس کی وارث تو ہم ہی ہیں. یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دے رکھا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کو صرف اکیلے ہی آنا ہے، نہ اس کا مال، نہ اس کی اولاد، نہ ہی اس کی فیملی ممبرس، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا. تو آگے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. کیا تو انہیں نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں. یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس خوب شیطان جاتے ہیں ان کو بہکانے کے لیے، اور وہ لوگ ان کے وسوسوں میں آ بھی جاتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا انسان نیک اللہ کے قریب ہوتا ہے شیطان کی قوم پوری کی پوری اس کے اوپر لگ جاتی ہے تاکہ اسے ڈسٹریکٹ کر سکے. حد درجے ان کی کوشش رہتی ہے. تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے، گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا. پھر دیکھیے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل ایمان جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی سفارش کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ ہر کوئی جن پہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہ اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں. شان رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا، کسی عیب کا، اللہ تعالیٰ کوئی عیب رکھتا ہی نہیں ہے، کسی چیز کا اسے نیڈ ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. یعنی وہ غلام کی فارم میں ہی واپس جائیں گے اور غلام کی فارم میں ہی زندگی گزار رہے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. کتنے لوگ آئیں گے، کتنے دنیا میں ابھی ہیں اور کتنے جا چکے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے رحمان کی محبت پیدا ہو جائے گی. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے. اب جیسے الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہے تو کچھ حد تک ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اللہ نے اسے سمجھنا آسان کیا تاکہ ہم پرہیزگار، اگر ہم پرہیزگاری کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے اور ہم باقی لوگوں کو بھی خوشخبری دیں. اور جو جھگڑالو ہیں یعنی جو اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرا دیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں کہ ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے. سورۃ طٰہٰ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے.
یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں اتارا کہ انسان جو ہے اس کی ٹینشن اتنی لے لے، اتنا غم میں پڑ جائے۔ تو یہاں پہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشقت میں پڑ گئے تھے، بہت زیادہ رنج میں رہنے لگ گئے تھے کہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے، لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نہیں اتارا ہم نے یہ قرآن، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک طرح سے یہ نصیحت ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ جو رحمان ہے وہ عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز جو زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اگر آپ زور زور سے دعا کرتے ہیں تب بھی آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ پھر بتایا کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، جو ہم نے بھی واقعہ پڑھا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان سے بات کی۔ اب اس کا تھوڑا سا مزید ایکسپلینیشن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ نکلے، وہاں گھر سے باہر نکلے ایک سفر پہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر یہاں ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی۔ یعنی ان کو راستے میں رکنا تھا کسی جگہ پر، تو ان کو رکنے کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے تھی تاکہ تھوڑی گرمی ملے۔ تو انہیں ایک پیڑ کے پاس آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے کہا میں جا کے آگ لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اندھیری رات تھی، راستہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کو تھوڑا گرمی کے لیے، تھوڑا گائیڈنس کے لیے آگ چاہیے تھی، تو اسی لیے انہوں نے جہاں آگ جلتی ہوئی دیکھی وہ وہاں چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اللہ کی جانب سے ان کی طرف آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ یعنی تم نے جو جوتیاں پہن رکھی ہیں اسے اتار دو۔ ایک طرح سے عزت کا، تواضع کا اور شرف کا معاملہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پاک وادی میں ہیں، تو آپ اپنی جوتیاں اتار دیجیے، اب میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ یہاں پہ ان کی طرف وحی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ ہم کلامی کی، ان کی طرف وحی نہیں بھیجی بلکہ اللہ کی آواز ان کو خود آئی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کیوں چھپا رکھی ہے؟ تاکہ انسان کوشش کرتا رہے، اور جو جتنا ایمان اور یقین کے ساتھ، علم غیب کے ساتھ، بنا جانے علم کو، بنا غیب کو دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کوشش کرے گا، اسے اس کے حساب سے ریوارڈ ملے گا۔ بس اب اس یقین کے ساتھ تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو رائٹ ہینڈ ہے اس میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کا تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان سے کیا کہتے ہیں؟ پہلا معجزہ ان کا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی لاٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے نیچے ڈال دے۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے۔ یعنی جب وہ سانپ بنا تو obviously آٹومیٹک ہے کہ انسان کو ڈر لگتا ہے سانپ سے، ایک طرح سے دہشت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ آپ بے خوف ہو کر اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب کے۔ یہ تیرا دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ میرے لیے واضح کر دیجئے، آپ میرے لیے آسان کر دیجئے، اور میرے کام کو آسان کر کے میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، تاکہ میں لوگوں سے جب بات کروں تو وہ میری بات سمجھ سکیں،
اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، کہ اس کے ساتھ میری کمر کس دے، مجھے سپورٹ سسٹم مل جائے، اور اسے میرا شریک کار بنا دے کہ وہ میری ہیلپ کر سکے، ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بے شک تیری یاد کریں۔ یعنی نبی بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا خوب ذکر کریں گے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بچپن میں بھی تم پہ احسان کیا تھا، کہ جبکہ تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا۔ یعنی وہ جسٹ نیو بورن بیبی ایک مدر کے پاس ہے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ تم اس کو پانی میں ڈال دو صندوق میں۔ اب کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بچہ ڈوب کے مر جائے گا، نائل ریور میں، کتنی گہری کتنی بڑی وہ ریور ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ تم اس میں ڈال دو۔ تو کس یقین کے ساتھ اور کتنا خوف کھاتے ہوئے اس ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا ہوگا، اس کو امیجن کریے۔ میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، یعنی پہنچے گا بھی تو دشمن کے پاس، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، یعنی ان کی بہن جو تھی جہاں جہاں صندوق جا رہا تھا پانی میں بہتے ہوئے، ان کی بہن اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں رکتا ہے اور کون لوگ اسے اٹھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اٹھایا اوبیسلی آل فرعون میں سے ہی، جب وہ فرعون کے پاس پہنچے تو ان کے فیملی ممبرز، ان کے درباریوں میں سے ان کی فیملی نے اس کو اٹھایا، تو انہوں نے کہا ان کی بیٹی نے، کیونکہ جب وہ بچہ چھوٹا تھا اور اس کو فیڈ کرانے کی نوبت آئی تو یہ واقعہ ہوا کہ اب اس کو فیڈ کون کرائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی فیڈ قبول ہی نہیں کرتے تھے، وہ کسی سے بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو ان کی بہن یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے جا کے بولا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کون اس کو فیڈ کرا سکتا ہے؟ ایکچولی یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی، جو تیری ماں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر سے تیرے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں دی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، اور پھر جب انہوں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا احسان یہی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے صرف ایک مکہ مارا تھا، اور ان کے پاس اتنی پاور تھی، مطلب اللہ نے انہیں اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ ایک مکے میں ہی وہ سامنے والا شخص مر گیا۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ مر گیا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے کہا کہ آپ نکل جائیے اور مدین کی طرف چلے جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور اس طرح اللہ نے انہیں آزمایا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ مدین وہیں پر جہاں پر وہ مصر سے نکل کر گئے تھے، اور وہاں پر انہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا، وہی لڑکیوں والا جس میں 2 لڑکیاں تھیں، وہ پانی پلانے کا واقعہ۔ پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی اللہ کو خوب پکارتے رہنا، اس میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یعنی اگر آپ کسی سب سے زیادہ جابر بادشاہ سے، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹائرنٹ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، کیونکہ سختی سے لڑ جھگڑ کے اپنی بات نہیں منوائی جا سکتی، آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا، یعنی تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے، یعنی جو اس دین پر آ جائے گا وہی سلامتی میں آ جائے گا، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اس طرح سے انہوں نے فرعون کے سامنے جا کے یہ بات رکھی۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجھا دی۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کری وہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کو، اللہ تعالیٰ نے سب کو شکل و صورت دی اور پھر ان کو گائیڈ کیا، ان کو وہ طریقہ سکھایا جو نیچرل کہلاتا ہے، نیچرل طبعی طریقہ. جیسے آپ آگ کو دیکھیں گے تو آپ اس سے ڈریں گے، آپ اس سے اپنا ہاتھ بچائیں گے، یا آپ پانی کو دیکھیں گے تو آپ پئیں گے. یہ ساری چیزیں جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہیں وہ سب اللہ نے انسان کو سکھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے. جواب دیا کہ ان کا علم تو میرے رب کی یہاں کتاب میں موجود ہے. یعنی وہ دوسری طرف ان لوگوں کا دھیان ڈالنے لگا کہ کہیں اور سوال کسی اور کی طرف موڑ دیا سوال اس نے، تو ان کو یہی جواب ملا کہ ہر طرح کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی برسایا. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. یہ ساری اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے انہوں نے پیش کی. تم خود کھاؤ اور اپنے چپائوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے بھرپور دوبارہ سے تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، نکالا جائے گا. ہم نے اسی کتاب میں، یعنی ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. جتنے معجزات ان کے سامنے اللہ نے ان کو دیے تھے وہ سارے معجزات پیش کیے، پھر بھی اس نے نہیں مانا اور اس نے انکار کر دیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں نہ تو صاف میدان میں مقابلہ کرے. یعنی ایسا ہو کہ ایک دن سیٹ ہو جائے جس میں آمنے سامنے کھلے میدان میں مقابلہ ہو تاکہ سب دیکھ سکیں. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن، یعنی ان کا ایک میلے کا، سالانہ میلے کا ایک دن تھا جس کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے، وہ دن انہوں نے سلیکٹ کیا. اس دن سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، دن چڑھے ہی لوگ جمع ہو جائیں. پس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو. کن سے کہا؟ یہ جادوگروں سے، کہ تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں. ابھی بھی وہ درباری ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یہ ساری باتیں ان کے ڈرانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے، کیونکہ جب ان کا جادو پیش ہو گیا تھا، جیسے کہ یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ ان کا جادو ہی جیتا سب لوگوں کے سامنے. سب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا اس نے ساری رسیوں کو کھا لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا کے نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، آج غالب آئے گا وہی جو بازی لے جائے گا. وہی واقعہ اس میں پورا ریپیٹ ہے جو کہ انہوں نے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ پورا واقعہ پیش ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، جادوگر کہیں سے بھی آئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی. جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وارن کیا، ان کے سامنے نشانیاں آئیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں پھریں گے اپنے دین سے، اس اللہ پر جس پہ ہم نے ایمان لائے ہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے. ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا.
اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے آپ کی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ایسا ایمان دے سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے ایمان والا اس سے زیادہ مضبوط آپ کا ایمان ہو۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تو صرف دنیا میں تو ہمیں سزا دے سکتا ہے، ایسا ایمان ان کا ہوا کہ وہ مرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگائی۔ حالانکہ اس سے پہلے کیا تھے وہ لوگ؟ اس سے پہلے وہ نہیں مانتے تھے اللہ کو، اس سے پہلے وہ دنیا کے طلبگار تھے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اسی کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہو۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کی آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا، یعنی وہ ڈوب گئے۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا، سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یعنی اگر آپ کسی بھی طرح اختیار رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، ورنہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اس سب کا بھار بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے کیسے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ ہم تمہاری دی ہوئی پاکیزہ روزی، اب تو تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے یقیناً وہ تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام جو جلدی پہاڑ پہ چلے گئے تھے وہ بھی آیت یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی تو خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے جلدی آ گئے۔ اس پر یہ سوال ہوا کہ آپ جلدی کیوں آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے شوق میں مجھے خوشی تھی کہ میں آپ سے ملنے والا ہوں تو میں جلدی آیا۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ پس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ یعنی ابھی قریب ہی میں اللہ نے تمہیں بچایا ہے، اس چیز سے نجات دی ہے، تو تمہیں کیا یاد نہیں تھا اللہ نے تمہیں کیسے بچایا؟ بلکہ تمہارا ارادہ یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، یعنی تم لوگ تو چاہتے ہی یہی ہو کہ تمہاری پٹائی ہو، کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، پھر بھی تم نے ایسا کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم پر زیورات جو قوم کے تھے سارے وہ بوجھ لادے ہوئے تھے، انہیں ہم نے ڈال دیا، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنایا جس کی گائے کسی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگے کہ یہی تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ تو بھول گیا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، وہ بچڑا جو انہوں نے بنایا، اور نہ ان کی کسی برے بھلے کا اختیار اس کو تھا۔ ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو، میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ یہ کام نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آئے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے، ان کی داڑھی پکڑ لی۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب سامری سے پوچھا گیا کہ یہ سب تم نے کیوں کیا، ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھ لیا تھا اور ان کے قدم سے جہاں انہوں نے زمین میں اپنے قدم رکھے تھے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی اور اس بچڑے میں ڈال دی۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ ان کے قدم کے نیچے کی جو مٹی تھی اس مٹی کو انہوں نے زیورات
دانت کے اندر ڈالا تو اس سے ایک عجیب قسم کی آواز نکلنی شروع ہو گئی تھی. ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا تھا، فتنہ بن گیا تھا. کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا. اللہ کی طرف سے اسے یہ عذاب آیا کہ اسے ایک ایسی ڈیزیز ہو گئی کہ جس میں چھوتے ہی اس کو جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اسے چھوتے ہی شدید تکلیف ہوتی تھی. تو وہ انسانوں کی آبادی سے نکلا دور جا کر، جہاں وہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسے یہ عبرت کا نمونہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. یعنی اب تجھے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا، اس معبود کو بھی ہم تیرے سامنے اس کے اندر ڈال دیں گے دریا میں، اس کو جلا کر. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آگاہ کیا گیا کہ دیکھیے یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا. یعنی جو اس بات کو نہیں سمجھے گا، جتنے گناہ وہ کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے کندھے پر ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس جہنم میں. ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بھاری اور بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا. گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں فیوچر کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں ہمیں اس کی تصویر دکھائی کہ دیکھو یہ سب باتیں ہو رہی ہوں گی. اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم صرف دنیا میں 10 دن رہے ہیں. اور ان سب میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو صرف ایک ہی دن رہے. یعنی اتنا کم ٹائم ہوگا جسٹ لائک اے ڈے کہ دنیا میں آپ صرف ایک دن گزار کر آئے ہیں اور اس ایک دن کے لیے آپ نے اتنی بڑی زندگی کا نقصان کر لیا. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین کو بالکل صاف ہموار میدان کر دے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ دیکھے گا. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی ایک آواز آئے گی کہ سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے حشر کے میدان تک. اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے کہ تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. جو لوگ آپس میں ڈر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے دے اور اس بات کو پسند فرمائے. اللہ کے حکم سے ہی لوگ سفارش کر سکیں گے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں سب سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا. اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو اسے نہ بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے، طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے آیتیں بار بار دیکھیے کتنا ریپیٹ ہو گئی ہیں، روز کے بیسس پہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا ہو جائے. بس اللہ علی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور سناتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی پڑھتے تھے تاکہ وہ کچھ بھول نہ جائے. اس بات سے اللہ نے انہیں منع فرمایا اور تاکید کی کہ پہلے آپ سنیے، وحی کو اچھی طرح سنیے، پھر اس کو یاد کرانا اور اس کو دل میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا، جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا. اب ساتھ میں ہی ایک دم دیکھیے نیکسٹ آیت سٹارٹ ہو جاتی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم کو ہم نے حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا. انسان زیادہ تر جو خطائیں اور گناہ کرتا ہے وہ بھول کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ جو اس نے آیات پڑھی ہوتی ہیں یا نشانیاں دیکھی ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بلر ہو جاتی ہیں. پھر جو ماحول میں اس وقت ہو رہا ہوتا ہے انسان اسی میں ڈوب جاتا ہے تو پچھلی بات وہ بھول جاتا ہے. ہم نے
اس میں کوئی عزم نہیں پایا، یعنی پختگی نہیں تھی انسان کے اندر، بھول رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر پختگی نہیں ہوتی۔ انسان ایک وعدہ تو کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں ساری نمازیں پڑھوں گا، جو بھی ہم اپنے آپ سے پرومس کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اس میں اسٹیڈ فاسٹ نہیں رہ پاتے۔ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ تو نہ بھوکا ہے نہ ننگا، نہ تو یہاں پیاسا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے جنت کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا، وہاں پہ ہر چیز میسر ہے، کھانے پینے کی بھی، کپڑے بھی ہیں وہاں پہ، بالکل دھوپ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈلوا دیا۔ تو ہمارا گھر ایکچولی وہی ہے، ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بنائی ہے وہاں کے لیے، اور انفیکٹ ابھی ہماری روح جب اس دنیا سے نکل کے جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ بھی دوسرے جسم میں ڈالے گا، اور اس جگہ کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں واپس جانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں بالکل دل نہ لگائے انسان، وہ سوچے کہ میرا گھر ہمیشہ کا جنت میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کے بعد کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ انسان کے اندر پہلے دن سے یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی بھر جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، اور اسے بادشاہت یعنی اسے سٹیٹس اور اسے یہ ساری چیزوں کی طلب رہتی ہی ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بہک گیا، یعنی اللہ کو اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے کہ ہم بھی غفلت میں پڑ جائیں۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور پھر گائیڈ بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اترو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کا آنا ہی ہے، اب اس آنے کے بعد آپ کو گائیڈ کس طرح کیا جائے گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور اللہ کی ہدایت پر ہی چلتے رہیے، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ چاروں طرف سے دنیا ہمیں گھیر لے گی، ہم دنیا میں ہی پوری طرح سے غرق ہو جائیں گے اور ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی، یعنی کیا یہ لوگ یہ بات بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی یہ جگہ چل پھر رہے ہیں؟ یہ بات بار بار کیوں بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے ان پہ دھیان نہیں دیا، اس سے پہلے لوگوں پہ بھی عذاب آیا، تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس بات کا دھیان رہے کہ ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو ہماری قوم پہ بھی، ہماری بستیوں پہ بھی عذاب آ سکتا ہے، اسی لیے اس بات کو سیریس لیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا، اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر، اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے بھی، یعنی صبح شام، رات کے مختلف وقتوں میں بھی، یعنی رات یعنی جو مغرب کے بعد کا وقت ہے اس میں بھی، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ ظہر کا وقت بھی اس میں آ گیا، یہ پانچوں ٹائم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ملا ہوا ہے حالانکہ وہ نافرمان ہے، اس سے بالکل بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تو ہم بھی وہ مقام پالیں گے۔ ہم نے تو انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں آزما رہا ہے۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہوا ہے اور آپ کو صبر و قناعت دے رکھا ہے تو وہ بہت بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس واپس جا کے ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ،
گھر والوں کو بھی کہیے، خود بھی اس پر جمے رہیے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تو خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر ڈالیں تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا۔ یعنی اگر رسول کے آنے سے پہلے ہی عذاب مل جاتا تو ان لوگوں کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کوئی انسان ہی نہیں بھیجا، کوئی ہمارے پاس بھیجا ہی نہیں جو ہمیں یہ ساری باتیں بتائے کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہو آپ کو اس کا انجام ملنا ہی ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی قطعاً جان لوگوں کے راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں، یعنی تمہیں اس کا علم ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب کون ہوتے ہیں۔ تو یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کے حصے میں دی کہ جو مسلمان سیدھے راستے پر چلتے ہیں، گائیڈڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، جیسے کہ مکہ فتح ہوا اور اسلام جو ہے وہ چاروں طرف پھیلتا گیا، اس کوشش کے بعد بھی کہ مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے۔ ہمارا سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی انہی کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔